سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں اشر عالم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آج خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اظہار خیال کرتے ہوئے وفاق کو کھلی دھمکیاں دی۔ وفاق کو 15 روز میں بات کرنے کی مہلت بھی دے دی۔ رواں سال کے 50 ارب روپے 2 مہینے میں مانگ لیے۔ بات نہ سننے پر واپڈا دفاتر ٹیک اوور کرنے کی دھمکی دی اور کہا کشمیر میں ایک دن میں آپ کی ہوا نکل گئی تھی، ہم باہر نکل آئے تو آپ کا کیا ہوگا؟ میں برداشت نہیں کروں گا۔ 15 دن کا ٹائم ہے، اس ٹائم میرے ساتھ بیٹھو، مسئلے کو حل کرو۔ اس وقت کا جو 50 ارب روپیہ بقایا ہے ہمیں وہ اسی 2 مہینے کے اندر چاہیے۔ یہ ہمارا حق ہے۔ بار بار ریکویسٹ جو ہے نا وہ نہیں کی جاتی۔ حق کے لیے آواز اٹھانا بھی حکم ہے۔ وہ اس صوبے کے ریلیف دلائے گا، نہیں دلا سکتا پھر میں ٹیک اوور بھی کر سکتا ہوں، پھر میں ظلم کرنے والوں پہ FIR بھی کر سکتا ہوں، میں ان کو اندر بھی ڈال سکتا ہوں، اور میں یہ آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ غیر ذمہ داری ہے، میں غیر ذمہ داری ٹھیک ہوں۔ اس بلڈنگ میں جانا اپنی ذات کے لیے جاؤں گا تو بالکل جرم ہے۔ جب عوام کے لیے جاؤں گا یہ سب ساتھ جائیں گے، جرم نہیں ہے، یہ حق ہے۔ کشمیر میں ایک دن میں آپ کی ہوا نکل گئی ہے، اگر ہم آ گئے تمہارا کیا حال ہوگا؟ سوچو۔ میرے ساتھ اس صوبے میں بات کیے بغیر کسی کا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا۔ ایک اور خبر آپ سے شیئر کریں۔ نان فائلرز کی موبائل فون سمز بلاک کرنے کے کیس میں متفرق درخواست پر سماعت ہوئی آج، اور اٹارنی جنرل منصور عثمان آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے آج ریمارکس دیے کہ اگر کسی نان فائلر کے نام پر سم اس کے بچے استعمال کر رہے ہیں تو اس کا کیا کریں گے؟ مزدور غریب آدمی کیا کرے جس نے خود کو رجسٹرڈ ہی نہیں کرایا؟ جس پر اٹارنی جنرل نے عدالت کو یہ بتایا کہ نوٹس کسی غریب کو نہیں جائے گا۔ نان فائلرز کو نومبر 2023 سے نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں۔ عدالت نے حکومت کی متفرق درخواست پر نوٹس کر کے 22 مئی تک جواب طلب کر لیا ہے۔ آج اس اہم درخواست پر سماعت ہوئی اور اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے کے لیے جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ جوائنٹ ورکنگ گروپ میں FBR، PTA اور ٹیلی کام سیکٹر کے نمائندگان شریک ہوں گے۔ جوائنٹ ورکنگ گروپ انکم ٹیکس جرنل آرڈر پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گا۔ نان فائلرز کے سمز بلاک کرنے کا معاملہ ہے، اس کے لیے جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ مزید ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں نمائندہ 24 نیوز وقاص عظیم سے۔ وقاص، آگاہ کیجیے گا۔ جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک 18 رکنی جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دے دیا گیا ہے، جس میں FBR پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور جو ٹیلی کام کمپنیاں ہیں ان کے نمائندے شریک ہوں گے، اور اس جوائنٹ ورکنگ گروپ انکم ٹیکس جنرل آرڈر کے اوپر عمل درآمد یقینی بنائے گا، جس کے تحت نان فائلرز کی سمز کو بلاک کرنے کا اختیار FBR کو دیا گیا ہے۔ اگرچہ اس سلسلے میں یہ جو کیس ہے یہ مختلف عدالتوں میں زیر التوا ہے، لیکن FBR کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ اب تک تقریباً کوئی 15,000 سے زائد موبائل فون سمز ہیں جو کہ نان فائلرز کی ہیں، ان کو بلاک کر دیا گیا ہے، اور ٹیلی کام کمپنی اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے حکام کے ساتھ مذاکرات اور مشاورت کے ذریعے نان فائلرز کی سمز کو بلاک کیا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ وقاص ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین عدالت کیس میں فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ 2 ہفتوں میں شو کاز نوٹس کا جواب بھی مانگا گیا ہے، اور پیمرا کو پریس کانفرنس کی ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپٹ فراہم کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سماعت 5 جون تک ملتوی کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ بادیوں نظر میں توہین عدالت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال جواب دیں۔ اظہار رائے کا مطلب اداروں پر حملہ کرنا نہیں۔ مجھ سے کوئی مسئلہ ہے تو مجھ پر تنقید کریں، ساتھ ہی ججز کو کیوں نشانہ بناتے ہیں؟ تصادم نہیں چاہتے مگر ادارے پر تنقید کی اجازت نہیں دوں گا۔ بھٹو کیس میں غلطی ہی تسلیم کر سکتے تھے، زندہ تو نہیں کر سکتے۔ مارشل لاء کی توثیق کرنے والے ججز کا کبھی دفاع نہیں کروں گا۔ اداروں کو بدنام کرنا ملک کی خدمت نہیں، ہمیں شاید باہر سے دشمن کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ کہنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے۔ سپریم کورٹ نے توہین عدالت میں کیس میں فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے، اور 2 ہفتوں میں جو شو کاز نوٹس ہے اس کا جواب بھی مانگا گیا ہے۔ پیمرا کو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں، جو پریس کانفرنس تھی اس کی ریکارڈنگ بھی فراہم کی جائے اور اس کا ٹرانسکرپٹ بھی پرووائڈ کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے سماعت 5 جون تک ملتوی کر دی ہے۔
بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کی سماعت کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں۔ بشرا بی بی نے احتساب عدالت کے جج پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ بانی پی ٹی آئی وکلا اور بشرا بی بی نے مشاورت کی، جس کے بعد بشرا بی بی نے عدم اعتماد واپس لے لیا۔ آج کسی گواہ کا بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ بشرا بی بی دوران سماعت فیملی کارنر میں نہ گئیں، بانی پی ٹی آئی اور ان کی بہنوں سے بھی نہ ملی۔ بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی کا فیملی کارنر میں جانے کا مشورہ بھی رد کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی آج سماعت ہوئی۔ بشرا بی بی نے احتساب عدالت کے جج پر عدم اعتماد کا پہلے اظہار کیا۔ بانی پی ٹی آئی وکلا اور بشرا بی بی کے درمیان مشاورت ہوئی، جس کے بعد بشرا بی بی نے عدم اعتماد واپس لے لیا۔ مزید یہ ہے اپڈیٹ اس سماعت کے متعلق کہ آج کسی گواہ کا بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی کا فیملی کارنر میں جانے کا جو مشورہ تھا وہ بھی رد کر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے اور اجلاس میں گینگ ریپ اور بچوں سے زیادتی کے واقعات کے سد باب کے لیے مؤثر اقدامات کا فیصلہ کیا گیا۔ ریپ کی سزا 10 سال سے بڑھا کر 15 سال کرنے کی تجویز کا اس اجلاس میں جائزہ لیا گیا۔ پولیس کو کوڈ کاپٹر، ڈرون اور دیگر جدید ٹیکنالوجی کے لیے فنڈز کے اجرا کی اصولی منظوری بھی دی گئی۔ اس اجلاس میں تمام پولیس آفیسر سے متعلق رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی گئی۔ اس اہم اجلاس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ یہ اجلاس ہوا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت۔ اس اجلاس میں گینگ ریپ اور بچوں سے زیادتی کے واقعات کے سد باب کے لیے مؤثر اقدامات کا فیصلہ کیا گیا۔ گندم درآمد انکوائری رپورٹ کہاں گئی؟ یہ کہنا ہے، یہ سوال کیا گیا ہے امیر جماعت اسلامی کی جانب سے۔ حافظ نعیم الرحمان نے لاہور میں پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ کسانوں کے حقوق پر ڈاکہ مارنے والے سامنے لائے جائیں۔ آٹا سستا کرنا اور کسانوں کو ان کا حق دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کا 400 ارب روپے کا اعلان کرپشن کا نیا دھندا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ $1 بلین کی امپورٹ اس صورت میں جب ملینز کی تعداد میں گندم موجود تھی کیسے کی گئی؟ وہ کمیٹی اب کہاں گئی جو انکوائری کر رہی تھی؟ اس کی رپورٹ کہاں ہے؟ آٹا سستا کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے اور گندم کے پراپر ریٹ دینا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ 400 ارب روپے کا جو پیکج ہے یہ کرپشن کا نیا دھندا ہے اور جماعت اسلامی کی یہ کسان کمیٹیاں یہ ڈیٹا جمع کر کے کسانوں کو یہ حق انشاءاللہ دلوائیں گی۔ شدید گرمی کی لہر کی وجہ سے پنجاب میں اسکولز کی ٹائمنگز تبدیل کر دی گئی ہیں۔ پنجاب میں کل سے اسکول صبح 7 سے 11:30 بجے تک لگیں گے اور جمعے کے روز پنجاب بھر میں اسکول صبح 7 بجے سے 10:30 بجے تک لگیں گے۔ پنجاب میں اسکولز کی گرمی کی چھٹیوں کا جو شیڈیول تھا وہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پنجاب میں موسم گرما کی تعطیلات اب 1 جون سے 14 اگست تک ہوں گی اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ شدید گرمی کی وجہ سے یہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ سورج کی تیزی، چلچلاتی دھوپ اور ہپس شدید گرمی نے سندھ اور پنجاب کو دہکا کر رکھ دیا۔ لاڑکانہ اور عمر کوٹ میں پارہ 47 ڈگری تک چڑھ گیا۔ محکمہ موسمیات نے 21 مئی سے ہیٹ ویو کی گھنٹی بجا دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس نیوز رپورٹ میں۔ شدید گرمی نے سندھ اور پنجاب کے شہروں کو دہکا دیا۔ چلچلاتی دھوپ، ہبس اور گرمی نے لوگوں کی توانائی نچوڑ کر رکھ دی۔ سندھ کے شہر لاڑکانہ اور عمر کوٹ تنور بن گئے۔ دونوں شہروں میں پارہ 47 ڈگری کو چھو گیا۔ لوگ بلبلا اٹھے۔ سکھر میں درجہ حرارت 46 اور مٹیاری میں 45 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ حیدرآباد میں بھی گرمی نے خوب زور دکھایا اور پارہ 44 ڈگری تک چڑھ گیا۔ پنجاب میں پورے دن سورج سر پر رہا۔ دھوپ کے نیچے آنے والے چکرا کر رہ گئے۔ لاہور میں درجہ حرارت 43 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ملتان میں پارہ 44 ڈگری تک اوپر آیا۔ بلوچستان کے ساحلی شہروں میں موسم قدرے بہتر رہا لیکن سبی والے 44 ڈگری سہنے پر بلبلاتے نظر آئے۔ کراچی والوں کو بھی گرمی نے خوب نچوڑا۔ درجہ حرارت 37 ڈگری رہا۔ محکمہ موسمیات والے بتا مئی سے سندھ اور پنجاب میں ہیٹ ویو کی گھنٹی بجا دی گئی ہے۔ پنجاب والے پیش گوئی کے بعد بارش کے نئے اسپیل کے انتظار میں ہیں۔ سندھ حکومت نے نئے مالی سال میں مزید بسز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ پیپلز بس سروس کو اضلاع سے تحصیل سطح تک پھیلائیں گے۔ تحصیلوں کو ضلعی ہیڈ کوارٹر سے ملایا جائے گا۔ سکھر تا لاڑکانہ خیرپور تک پیپلز بس سروس شروع کریں گے، یہ کہنا ہے شرجیل انعام میمن کا۔ سندھ حکومت نے نئے مالی سال میں مزید پیپلز بسیں خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کراچی میں نقل مافیا کسی کے کنٹرول میں نہیں آ پا رہی ہے۔ میٹرک کا پرچہ لیک ہونے کا سلسلہ آج 10ویں روز بھی جاری رہا۔ 10ویں جماعت کا کیمسٹری کا پرچہ شروع ہونے سے قبل سوشل میڈیا کی زینت بن گیا۔ مزید جانتے ہیں سید زبیر راشد کی رپورٹ میں۔
मैट्रिक इम्तिहानात में बदइंतजामी पर सूबाई वजीर के जवाब ने सबको हैरान कर दिया। मोहम्मद अली मलकानी ने पेपर आउट होने को ना आउट होने के बराबर करार दे दिया। कराची यूनिवर्सिटी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर ने कहा कि पर्चा 9:30 पर शुरू हुआ और 10-15 मिनट पहले आउट हो तो ये आउट नहीं होता। इसका कोई फायदा नहीं। अगर रात में पेपर आउट हो और व्हाट्सएप ग्रुप पर हो तो मुझे इस बारे में बताएं। ज़ाहिर है वो बच्चों के यहाँ या बाकी स्कूल में अगर वो पेपर आ जाता है, किसी ने उसका फ़ोटो निकाल कर अगर निकाल दिया तो वो पेपर आउट नहीं होता और उसका किसी बच्चे को फ़ायदा भी नहीं होगा। सूबाई वजीर ने कहा कि 550 के करीब इम्तिहानी मराकिज हैं। ये वालिदैन की शिकायत थी कि रातों रात इम्तिहानी मराकिज तब्दील हुए। इस पर हमने इम्तिहानी मराकिज वापस कर दिए। अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। जल्द मजीद कार्रवाइयाँ भी करेंगे। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को उसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। कमिश्नर साहब ने, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री की एडमिनिस्ट्रेशन, सारे उसके ऊपर निकल रहे हैं। मोहम्मद अली मलकानी का कहना था कि बोर्ड के इम्तिहानात में काफी मुस्बत तब्दीली आएगी। असातिज़ा ही नकल कराने लगें तो मयार तालीम का क्या होगा। मैट्रिक इम्तिहानात में ग्रेड 19 की हेडमिस्ट्रेस नकल कराते पकड़ी गई। डायरेक्टर स्कूल्स का कहना है कि इम्तिहानी मरकज में प्राइवेट अमला तैनात था, पैसे लेकर नकल कराई जा रही थी। मजीद जानते हैं आयमा खान की रिपोर्ट में। मैट्रिक इम्तिहानात का 10वां रोज, पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। कीमिया का पर्चा इम्तिहान शुरू होने से कबल ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गुलशन इकबाल के तामीर मिल्लत स्कूल में डायरेक्टर स्कूल यार मोहम्मद बालादी ने छापा मारा, जहां हेड मिस्ट्रेस सेंटर की सुप्रिटेंडेंट तायरा नकल करवा रही थी। डायरेक्टर स्कूल ने बताया कि इम्तिहानी मरकज में प्राइवेट अमला तैनात था और नकल के पैसे वसूल किए जा रहे थे। यार मोहम्मद बालादी के मुताबिक तमाम अमले को तब्दील, जबकि हेड मिस्ट्रेस के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिख दिया है। इधर लियारी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के इम्तिहानी सेंटर से पंखे चोरी कर लिए गए, जिसकी वजह से शदीद गर्मी में तलबा बेहाल हो गए। असातिज़ा ने बताया कि स्कूल में चोरी के वाक़यात पहले ही कई बार हो चुके हैं। जहां तनूर मालकान ने सस्ती रोटी का हल निकाल लिया है। 17 रुपए में मिलने वाली रोटी का वजन कम कर दिया। 17 रुपए में मिलने वाली रोटी का वजन है सिर्फ 80 ग्राम। 120 ग्राम की रोटी अब भी 25 से 30 रुपए में फरोख्त हो रही है कराची में शहरियों ने अपील की है कि इंतजामिया तनूर मालकान से रोटी का वजन पूरा कराए।